اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود پاک میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ تو میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ آپ دوستوں کی طرف سے بہت سارے سوالات آئے ہیں کہ اس پہ بھی وضاحت کی جائے اس کے پہ، لیکن سب سے زیادہ جو سوالات آئے ہیں وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ریٹائرمنٹ کے بارے میں آئے ہیں۔ تو میں آج سب سے پہلے اسی کو ایڈریس کر رہا ہوں، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو میڈیکل گراؤنڈز پہ ریٹائرمنٹ ہے وہ اس میں کون کون فال کرتا ہے، اور وہ کس طرح ہوتی ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، اور اس کی اگینسٹ جو ہے وہ ایک سرکاری ملازم کو کیا کیا کمپنسیشنز حاصل ہے۔ نمبر 1، اس کا طریقہ کار ڈسکس کرتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی سرکاری ملازم جس کے اعلیٰ افسران جو اس کی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، وہ اگر یہ خیال کرتی ہے کہ اسے کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ جس کا معائنہ بہت ضروری ہے، اور پھر وہ ایک ڈاکٹ جسے میڈیکل ڈاکٹ کہتے ہیں، وہ ڈاکٹ بنا کے اس کو میڈیکل جو ایم ایس ہے، میڈیکل سپرڈنٹ یا میڈیکل آفیسر، ان کے پاس جو ہے وہ فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پھر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو عملہ ہوتا ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے، وہ اپنے ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ٹیم بناتا ہے جسے میڈیکل بورڈ کہا جاتا ہے۔ وہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس کا تفصیلی معائنہ کرتا ہے۔ میڈیکل بورڈ میں جو ہے وہ ظاہراً جو اس کے اندر نظر آنے والی جو بیماری ہے یا کوئی معاملہ ہے، تو اس کے متعلق اسپیشلسٹ اور دیگر جو ہیں ڈاکٹرز اس میں شامل کیے جاتے ہیں، اور وہ اس کا تفصیلی معائنہ کر کے پھر اگر وہ واقعتاً ہی میڈیکل گراؤنڈز پہ وہ مزید کام کرنے کے قابل نہیں رہا، تو اس کے لیے پھر وہ اپنی اوپینین جو ہے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کی صورت میں جاری کر دیتے ہیں۔ تو میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بعد جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ اس کو فوراً ریٹائر کر سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی اس کو علیحدہ سے اپنے ڈپارٹمنٹ سے اجازت لینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ گورنمنٹ کو اپنا یہ ہدایات کے لیے لکھ رہی ہے، ایسا کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سیدھا میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری ہونے کے بعد اسے ریٹائرمنٹ دے سکتا ہے۔ تو اب اس میں کتنی اقسام ہیں میڈیکل گراؤنڈز پہ ریٹائرمنٹ کی؟ 3 اقسام ہیں۔ اس میں کیٹیگری اے ہے، اور کیٹیگری بی ہے، اور کیٹیگری سی ہے۔ تو کیٹیگری اے جو ہے وہ میں آپ کو مختصراً جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ کیٹیگری اے میں کون کون لوگ فال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے، اس میں کوئی بندہ جو ہے اللہ نہ کرے وہ فوت ہو جائے، تو اس کا بھی میڈیکل جو ہے وہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ جاری ہوگا وہ کیٹیگری اے میں ہی فال کرے گا، آن ڈیوٹی اگر وہ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا ہے جی ہاتھ پاؤں کا ضائع ہونا، مطلب 2 یا 2 سے ایک ہاتھ اگر ہو گیا ہے یا 2 ہو گئے، 2 سے زیادہ کوئی ہاتھ پاؤں اگر اس کے جو ہے وہ ناکارہ ہو گئے ہیں، تو پھر بھی میڈیکل گراؤنڈ پہ وہ فال کرتا ہے۔ تو تیسرا جو ہے وہ ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اگر مکمل طور پر ضائع ہو گئی ہیں، تو بصارت کا ختم ہو جانا جو ہے یہ بھی کیٹیگری اے میں ہی فال کرے گا۔ اور اس کے بعد ہے قوت گویائی کا مکمل نقصان، مثلا بندہ جو ہے بولنا ہی ختم کر دیتا ہے، اس کا بولنا جو ہے کسی وجہ سے یا کسی بھی بیماری کی وجہ سے بولنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی کیٹیگری اے میں ہی آئے گا۔ اس کے بعد ہے دونوں کانوں سے مکمل جو ہے وہ بہرا پن، دونوں کان جو ہے بالکل ختم ہو جائے، بہرا پن ہو جائے، تو پھر اس صورت میں وہ کیٹیگری اے میں ریٹائر ہوگا۔ تو اس کے بعد ہے جو پیراپلیجیا جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ ٹانگوں یا اس کے پورے ہاتھ یا اس کا وہ جو ہے نا اس کا پیرالائز ہونا یا اس کا فالج
یہ کہہ لیں تو پیراپلیجیا یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے. تو اس کے بعد ساتواں ہے جی کہ پاگل ہو جانے کی صورت میں اگر وہ بندہ پاگل ہو گیا تو پھر بھی اس کو میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائر کیا جائے گا. تو چہرے کا بہت زیادہ بگاڑ، مطلب چہرہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مسخ ہو جانا، چہرہ اس قابل نہ رہنا کہ اس کو پبلک میں جو ہے وہ پیش کیا جا سکے، یا وہ پبلک میں وہ پبلک ڈیلنگ کے لیے جو ہے وہ شخص، یا کوئی ظاہر ہے کہ بھی اگر بہت زیادہ اگر چہرے کا نقصان ہو گیا تو پھر بھی کیٹیگری اے ہی بنتی ہے. تو اس کے بعد نواں ہے جی کہ ناقابل علاج مرض آخری سٹیج پر. مثلا ناقابل علاج مرض جو ہیں وہ اگر آخری سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، ہیپاٹائٹس بھی کسی حد تک ایک اس کی سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں وہ ناقابل علاج نہیں رہتا. اس کے بعد جو ہے اس کا جو یہ بلڈ کینسر ہے یا دیگر کینسر ہے، مطلب ایسا اس کا فیصلہ تو بہرحال یہ میں تو مثال ہی دے سکتا ہوں، اس کا فیصلہ بہرحال وہ میڈیکل بورڈ ہی کرتا ہے. تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے اس کی. اور اس کے بعد 11واں ہے کہ زخم یا بیماری جو معذوری کا سبب بن کر کسی شخص کو اس کے کام کے لیے اس کو بنا دے، ناقابل بنا دے، یا وہ اس لائق نہ رہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے سکے. تو اس کے بعد 11واں جو ہے ایمیسکولیشن جو ہے یہ بھی کیٹیگری اے میں ہی فال کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمیسکولیشن ویسے کہتے ہیں کمزوری کو، مطلب کمزوری اس قدر ہو گئی ہے کہ وہ بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، گر جاتا ہے، وہ جو ہے نا بیٹھ کے یا چیئر پہ بیٹھنے سے وہ لٹک جاتا ہے. یہ کمزوری، بہت زیادہ کمزوری ہونے کی صورت میں وہ بھی کیٹیگری اے جو ہے اس میں فال کرے گا. یہ 11 جو اس کی اقسام ہیں، 11 یہ بیماریاں ہیں جن میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ فال کرتا ہے تو وہ کیٹیگری اے میں شمار ہوگا. تو کیٹیگری بی جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی 3 اقسام ہیں کیٹیگری بی کی. تو اس میں انگوٹھا یا ہاتھ کی کم از کم 3 انگلیاں ضائع ہو جائیں تو پھر کیٹیگری بی میں ریٹائر ہوگا بندہ. ایک یا دونوں پاؤں کے جوڑ کا جو ہے جزوی نقصان ہونا، مثلا ایک یا دونوں پاؤں کا وہ کوئی اگر جزوی نقصان ہوا ہے، پاؤں کٹ گیا ہے، پاؤں اس قابل نہیں رہا کہ وہ چل سکے، تو پھر بھی یہ کیٹیگری بی میں. اور کیٹیگری بی کی تیسری جو ہے وہ ایک آنکھ کی بینائی کا ضیاع ہے. مثلا اگر ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ کیٹیگری بی میں وہ ریٹائرمنٹ لے سکتا ہے. تو کلاس سی جو ہے، کیٹیگری سی جو ہے اس میں کون کون سے لوگ آئیں گے؟ اس میں 2 ہیں اس کی بس. اس میں ایک تو ہے، پہلا تو ہے زخم کے سبب جوڑ کی حرکات میں دشواری. میں سے زخم ایسا ہو گیا ہے کہ جوڑ جو ہے نا وہ ہلتے جلتے نہیں ہیں، چل پھر نہیں سکتے. تو اگر اس کے مطلب جو اس کے جوڑ ہیں وہ اگر کام کرنا چھوڑ دیں، جوڑ انسان کے جسم کے تمام ہڈیوں میں موجود ہوتے ہیں. تو اس کے بعد دوسرا جو ہے کہ کسی عضو کی بیماری جس کے سبب فرائض کی ادائیگی میں دقت ہو، مثلا اس کا کام جو ہے وہ جس طرح کا ہے، اگر وہ ہاتھ سے کام کرنے والا بندہ ہے تو اس کا ہاتھ اگر اس کو پرابلم ہوا ہے، یا اگر وہ بندہ جو ہے وہ دماغ سے کام لیتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم آ گیا ہے، یا وہ زبان سے اگر وہ پڑھاتا ہے تو اس میں اگر کوئی دقت آتی ہے تو سوری، تو اس کے لیے جو ہے یہ کیٹیگری سی جو ہے یہ کیٹیگری سی میں فال کرے گا. اب رہ گیا کہ یہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کون کون سی جو کمپنسیشنز موجود ہیں. تو اس صورت میں جو شخص جو اس میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائر ہوگا، تینوں جو کیٹیگریز ہیں اس میں اگر وہ ریٹائر ہوگا تو نمبر 1 اس کے ایک بچے کو جو ہے وہ نوکری دی جائے گی سکیل 1 سے لے کر 6 تک، یعنی 6 سے نیچے. تو اس کے بعد اگر وہ اس کا بیٹا یا اس کا بچہ یا اس کی بیٹی کوئی بھی یا اس کی بیوی، اگر بیوی ہے تو اس کا خاوند، اگر وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے ایک بچے کو
جو 17A سیکشن ہے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رولز کا، وہ اس کے تحت اس کو ملازمت ملے گی۔ اگر وہ زیادہ اس کی تعلیمی استعداد ہے اور وہ نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اعلیٰ گریڈ پر، تو پھر اس کو اس صورت میں چاہے وہ اس میں ہو پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں ہو، چاہے اس کی جو صورت یہ ہو کہ وہ میرٹ بن رہا ہے اور میرٹ میں اس کو اضافی جو ہے وہ 10 نمبر دیے جائیں گے۔ تو یہ تو اس کے بچوں کی کمپنسیشن ہے۔ اسے کیا ملے گا؟ اس کی یہ ہے کہ اگر جس بیماری کے تحت وہ یہ قرار پایا، میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائر ہونا اس کا قرار پایا، تو اس بیماری کے متعلق وہ ساری عمر اپنا علاج مفت کروا سکتا ہے۔ اگر وہ علاج کروائے گا تو اس کے بل سبمٹ کرے گا، اور اس کے لیے علیحدہ گورنمنٹ جو ہے وہ بجٹ مختص کرتی ہے، اور اس بجٹ میں سے صرف اور صرف وہ میڈیکل کا بجٹ ہوتا ہے، ان میں سے ان کا ایسے افراد کا علاج جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے۔ ساری زندگی ان کا علاج جو ہے وہ فری ہوگا، اور علاج کے لیے اگر سہولتیں جو ہے وہ موجود نہیں ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں، تو پھر وہ باہر سے بھی اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ اور اپنی دوائیاں جو ہے خریدنے کے لیے، اگر دوائیاں جو ہے وہ ہاسپٹل میں موجود نہیں ہیں، تو پھر وہ دوائیاں جو ہے وہ اپنی جہاں سے بھی خریدے گا، اس کے جو بل ہے وہ اس کے پاس کیے جائیں گے میڈیکل بجٹ میں سے۔ تو یہ سہولتیں تھی ایک میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائر ہونے والے شخص کو۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ کسی اور قانونی نکتے کے ساتھ اور کسی اہم مسئلے کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو یہ میری معلومات جو ہے وہ پسند آئی ہوں گی۔ اگر میری معلومات پسند آئی ہیں تو میرے اس ویلاگ کو لائک بھی کر دیجئے گا، شیئر بھی کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سبسکرائب کریں گے، اس کی رینج بڑھے گی اور اس کو زیادہ لوگوں تک پہنچنے کا موقع ملے گا، اور زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ تھینک یو۔ اللہ نگہبان، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔